الفت ہے، رایت ہے نور ہدایت ہے، ذہنوں کی اطرت ہے ہر دل۔ انہوں نے رمضان المتعلق کے بات کی، لوگوں کی ہمت کو بلند کرنے کی کوشش کی۔ رمضان المبارک آ گیا ہے، یہ بہار ہے، نیکیوں کا مہینہ ہے، فضیلتوں کا مہینہ ہے، برکتوں کا مہینہ ہے۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم نازل فرمایا اور اس کے اندر رمضان المبارک کو فضیلت والا بنایا اور قرآن کریم میں اس کا تذکرہ فرمایا اور ہمیشہ کے لیے اسے بابرکت بنا دیا۔ جو لوگ رمضان المبارک کے پہلے چند دنوں میں سستی کا شکار رہے ہیں ان کے لیے پیغام ہے جی امام کعبہ کا۔ وہ فرماتے ہیں کہ آپ کے لیے موقع اب بھی باقی ہے اور بہتر موقع ابھی آنے والا ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ جیسے ہی آخری عشرہ شروع ہوتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی خوب محنت کیا کرتے تھے اور زیادہ محنت سے عبادت کیا کرتے تھے، جیسا کہ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کمر کس لیتے تھے، ساری رات جاگتے تھے، اپنے گھر والوں کو بھی جگاتے تھے اور بہت زیادہ عبادت کیا کرتے تھے۔ ویسے بھی رمضان المبارک میں خصوصی طور پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم عبادتیں کیا کرتے تھے، اتنی عبادتیں کرتے تھے کہ دوسرے مہینوں میں اتنی زیادہ عبادتیں نہیں کیا کرتے تھے۔ جو لوگ رمضان کے پہلے حصے میں کوتاہی کا شکار رہے ہیں، کمزوری کا شکار رہے ہیں، ان کو چاہیے کہ اس موقع سے فائدہ اٹھا لیں جو ابھی آنے والا ہے، فضیلت والا وقت ابھی باقی ہے، پوری ہمت سے کام لیں، پورے عزم و ہمت کو برقرار رکھیں اور رمضان المبارک کے آخری عشرے کا استقبال شاندار طریقے سے کریں کہ اس کے اندر لیلۃ القدر ہے، اس کے اندر اعتکاف کا مہینہ کا وقت ہے، اس کے اندر رمضان المبارک میں تلاوت کا مہینہ ہے، اس کے اندر تہجد کا وقت ہے، اس کے اندر بہت سی عبادتیں ہیں جو انسان کر سکتا ہے۔ اس آخری حصے کو شاندار طریقے سے گزارنے کی تیاری کر لیجئے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو اسوہ حسنہ ہے اس کو اختیار کر لیجئے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم روزے داروں میں بھی سب سے افضل ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم تہجد گزاروں میں بھی سب سے افضل ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر طرح کی نیکی میں ہمارے لیے شاندار نمونہ ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ کے اوپر چلتے ہوئے شاندار موقع سے فائدہ اٹھا لیجئے اور یہ آفر جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے لیے کی ہے کہ آپ کے گناہ معاف ہو جائیں گے، اس سے فائدہ اٹھا لیجئے۔ اس مہینے میں انہوں نے خاص طور پر یہ بھی فرمایا کہ سستی کو چھوڑ دینا چاہیے، کاہلی کو چھوڑ دینا چاہیے۔ ایسا نہ ہو کہ انسان روزے میں سستی میں پڑا رہے اور دنیا کے کام کاج بھی چھوڑ دے، جتنے کام پہلے کرتا تھا نارمل روٹین میں دنیا کے لیے یا آخرت کے لیے ان کو بھی چھوڑ دے اور سستی میں پڑا رہے، سارا سر دن سویا رہے یا کام کاج میں کوتاہیاں کرنے لگے، بلکہ کوشش کرنا چاہیے کہ انسان چستی اختیار کرے، اس کے اندر محنت کرے، زیادہ محنت کرنے کی کوشش کرے دوسرے مہینوں کی بنسبت بھی، کیونکہ آپ نے یہ فرمایا کہ سن 2 ہجری میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمانوں کو کامیابی عطا فرمائی، نصرت عطا فرمائی اور غزوہ بدر الکبریٰ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اور آپ کے صحابہ کرام کو کامیابی عطا فرمائی۔ اس کے بعد مسلمانوں کو مشرق اور مغرب میں کامیابیاں ملتی چلی گئیں اللہ کے فضل و کرم سے، اور یہ کامیابیاں جاری رہیں گی اور یہ کامیابیاں جاری ہیں۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کو یاد کیجئے اور اس مہینے کو سستی کا مہینہ نہ بنائیے، کیونکہ یہ کامیابیوں کا مہینہ ہے، یہ محنت کا مہینہ ہے، یہ جہاد کا مہینہ ہے، یہ مجاہدے اور مصابرے کا مہینہ ہے۔ اس میں کوشش کیجئے کہ زیادہ سے زیادہ محنت کی جائے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے قرب کا سامان تیار کیا جائے۔ خاص طور پر ایک اور بات انہوں نے یہ کی کہ دعا کے حوالے سے انسان کو چاہیے کہ زیادہ سے زیادہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرے، کیونکہ آخری عشرہ ہے ہی دعا کا مہینہ، جب انسان کے ہاتھ اللہ کے سامنے اٹھتے ہیں اور بے کس اور لاچار لوگوں کی صدائیں اللہ تک اٹھتی ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جہاں رمضان المبارک کے روزے رکھنے کا حکم دیا ہے انہی آیات میں یہ فرمایا کہ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ، اگر میرے بندے تجھ سے میرے بارے میں پوچھیں تو میں قریب ہوں، میں قریب ہوں، میں قریب ہوں۔ جب پکارنے والا مجھے پکارتا ہے تو میں اس کی دعا سنتا ہوں اور اس کی پکار کا جواب دیتا ہوں۔ اس لیے لوگوں کو چاہیے کہ اللہ کی طرف متوجہ ہو جائیں، زیادہ سے زیادہ دعائیں کریں اور عبادتیں کریں۔ ایک آخری بات جو انہوں نے اس خطبے میں کی وہ یہ ہے کہ اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کا مہینہ بھی یہی ہے۔ یہ وہ مہینہ ہے جس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم خیر کے کاموں میں سب سے آگے بڑھ جاتے تھے، حتیٰ کہ ہوا کو اپنے پیچھے چھوڑ دیتے۔ نیکی کے کاموں میں، لوگوں کی بھلائی میں، لوگوں کو فائدہ پہنچانے میں جتنی ہوا مفید ہوتی ہے اس سے بھی بڑھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کے لیے بھلائیاں کرتے اور لوگوں کا فائدہ کرتے۔ تو اس مہینے میں نیکیاں کیجئے، بھلائیاں کیجئے، ایسا کوئی کام کیجئے جو آپ کے لیے دنیا میں اور آخرت میں مفید ہو۔
کوئی ایسا عمل کیجئے جو آپ کے لیے دنیا میں اجر کا باعث ہو، کامیابی کا باعث ہو اور آخرت میں جہنم سے بچاؤ کا ذریعہ ہو، جو آپ کی یاد کو دنیا میں ہمیشہ کے لیے قائم کر دے، آپ کے جانے کے بعد بھی لوگ آپ کو یاد رکھیں۔ آپ مسجد بنا دیجئے، آپ علم کا کوئی ادارہ بنا دیجئے، آپ کوئی کنواں کھدوا دیجئے، آپ لوگوں کی صحت کے لیے کوئی بندوبست کر دیجئے، آپ کوئی اور کام کر دیجئے جو مستقل جاری رہے اور جس کا اجر آپ کو ملتا رہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو اس کام کی توفیق عطا فرمائے، اور بہت زیادہ ایسے کام کرنے چاہیے انسان کو جو کثرت سے اس کا اجر اس کو ملتا رہے موت کے بعد بھی، اور آخرت میں بھی سزا سے بچ جائے، آگ سے بچ جائے، اور جنت اس کا مقام بن جائے۔ ناظرین، یہ تھا مکہ مکرمہ کے خطبے کا چھوٹا سا خلاصہ۔ ایک بریک لیتے ہیں، اس کے بعد پھر سے ملتے ہیں۔ بوئے الفت ہے، رایت ہے، نور ہدایت ہے، ذہنوں